اب یہ پوچھو کہ حاجی کیسا ہو؟ جانے سے پہلے بہت محنت ہوگی حج کیسے ہو، لیکن حاجی کیسے ہو اس کے مذاکرے ہے۔ عمل کیسے ہو جہاں اس کا مذاکرہ ہے، ایسے عامل کیسا ہو۔ عامل سے برا کچھ اونچا والا نہیں، عامل کا مطلب ہے عمل کرنے والا۔ اس میں سب سے پہلی خوبی خیر خواہ، تمہارا ہر کام کرنے والا امت کا خیر خواہ، امت کا۔ ایک آدمی صرف اپنے ذات کی فکر کرے، حضرت کی کبھی تسبیح نہیں چھوٹی، کبھی تسبیح نہیں چھوٹی کیا، کبھی ذکر نہیں چھوٹا، کبھی تلاوت نہیں چھوٹی، کبھی ان کی نماز نہیں چھوٹی، نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ کوئی نفل، حتیٰ کہ تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ تو اپنی ذات کی فکر کرنا، اپنی ذات کی، اس کو کہیں گے بھائی یہ طریقہ صالحین ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، میری ذات۔ بعض لوگوں کو دیکھو آپ عبادت میں بہت کامل ہے، بہت کامل، زندگیاں گزر گئی عبادت کرتے کرتے، لیکن لوگ دیندار بن جائے اس کی فکر کریں۔ اس کا نام تھوڑی مزاج نبوت ہے۔ دیندار ہو کر مرنا یہ کمال نہیں ہے، سارے لوگ دینداری پر مرے یہ کمال ہے، اس کی فکر، اس کی فکر۔ تو آپ صرف اپنی ذات کی فکر، میرا روزہ، میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت، میرا حج، میری زکات اور میری عبادتیں، اپنی ذات کی فکر، میں جہنم سے بچوں، میں جنت میں جاؤں، اس کو کہتے ہیں طریقہ صالحین۔ طریقہ صالحین، نیک لوگوں کا طریقہ۔ بعض لوگ اس سے تھوڑے آگے نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے محلے والوں کی فکر کرتے ہیں۔ اس کو کہیں گے طریقہ مرسلین۔ گزشتہ جو نبی تھے، کوئی اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا، کوئی اپنے علاقے کے لیے بھیجا گیا، کوئی مخصوص خطے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، اس کو کہیں گے طریقہ مرسلین۔ کہ بعض جو گزشتہ نبی گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کی، مخصوص افراد کی طرف بھیجا ہے، تم فلاں قبیلے میں جا کر دین کی محنت کرو، تم فلاں علاقے میں جا کر دین کی محنت کرو۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ زندگیاں گزری، گاؤں کے باہر نہیں گئے، گاؤں میں بہت محنت ہے بیچارے، مشورہ نہیں چھوٹتا ان کا، 3 دن نہیں چھوٹتے ان کے، شب گزاری نہیں چھوٹتی ان کا، گشت دوسرا گشت نہیں چھوٹتا۔ یہ بھی کمال نہیں ہے، یہ طریقہ ہے مرسلین، یعنی گزشتہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور ایک آدمی اپنی بھی فکر کرے، سارے عالم میں بسنے والے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، سب کی فکر میں لگے، اس کو کہتے ہیں طریقہ سید المرسلین۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پورے عالم کی فکر۔ اپنے ذات کی فکر کرنا کمال نہیں ہے، دیندار ہو کر مرنا بھی کمال نہیں ہے۔ اگر صرف دینداری اصل ہوتی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی دینداری نہیں ہے ہمارے پاس۔ سارے کے سارے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت میں تھے، کیا کہتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ کافر لوگ کہتے تھے امین ہے یار، کافر کہتے تھے صادق ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے عبادت سے نکل کر اعمال دعوت میں لگا دیا اور یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب تک عبادت میں تھے، سب صادق کہہ رہے تھے، اور جیسے ہی عبادت کے ساتھ دعوت کو جوڑا تو کل تک جو لوگ صادق کہتے تھے وہ کہنے لگے کاذب نہیں کہا، یہ نہیں کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ کہا کذاب، یہ تو بہت زیادہ جھوٹا آدمی ہے۔ کتنا فرق پڑا؟ کل تک صرف عبادت میں تھے، جب تک لوگوں کو دعوت نہیں دی کہتے تھے بڑے امین آدمی ہیں، یہ ذرہ برابر خیانت نہیں کرتے، اور جہاں عبادت کے ساتھ میں دعوت ملی ہے تو کہنے لگے تو مفتری ہے اور بڑا دھوکے باز ہے، یہ اس نے قرآن کو گھڑ رکھا ہے۔ عبادت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت ہی چھوڑ دیں، لیکن خالص اگر عبادت ہے، خالص عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عبادت کا دور دیکھو، امانتیں آپ کے پاس رکھوائی جا رہی تھی، فیصلے آپ کے ذریعے سے کرائے جا رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا، کون رکھے گا؟ بولے جو صبح میں سب سے پہلے آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب نے کہا یہاں اس سے اچھا فیصلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا،
سارے کے سارے لوگوں نے اس وقت میں آپ کے فیصلے کو قبول کیا، سب نے قبول کیا. اور دھیان سے سننا واقعہ، ایک دور یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اب حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا. کون رکھے گا؟ سب نے آستینیں چڑھا لی. ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ بھئی ہم رکھیں. یہ تو فضیلت کی چیز ہے نا، حجر اسود کو ہاتھ لگا. دنیا بھر کا اختلاف ہو گیا. پھر کہا بھائی جھگڑو مت، صبح میں سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے. سب تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے صبح میں. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں، چادر بچھا دو. چادر بچھا دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس پہ رکھا اور کہا سارے قبیلوں کا سردار ایک ایک آدمی اس چادر کو پکڑ دے. سردار نے چادر پکڑی، گویا پورے قبیلے نے چادر پکڑی. سارے قبیلے والوں نے چادر پکڑی، خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے حجر اسود کو اٹھایا، جہاں رکھنا تھا وہاں لگا. سارے اختلاف ختم ہو گئے. عبادت میں سب آپ کے فیصلے کو مانا. اور جیسے آپ نے کہا آپ صفا پر چڑھے، سعید علی الصفا، صفا پہاڑی پر چڑھے، سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کر دیا اور یہ کہا ارأیتکم لو اخبرتکم، بھائی اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا بھائی ماننے کا کیا ہے، سب مانیں گے، کیونکہ ہم نے تو کبھی آپ میں کوئی عیب دیکھا ہی نہیں، آپ تو سچوں کے سچے، سب مانیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے کے سارے میری موافقت میں ہیں، تو کہا کہ بھائی انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا. عبادت تھی نا، صاف فیصلے مان رہے تھے. حتیٰ کہ ابھی بھی کیا کہہ رہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے پیچھے گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، صدقتمونی، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو کیا کہنے لگے معلوم ہے آپ کو کہ بھائی کیا اسی واسطے تو نے ہم کو جمع کیا تھا، لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے آپ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ اور پھر بددعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو تبت یدا کی صورت ہے نا، اس وقت نازل ہوئی تھی. عبادت میں ہے، صاف موافقت میں ہے، اور جہاں عبادت کے ساتھ دین کی دعوت ملی اپنے پرائے ہو گئے. سکا چچا، سکی چچی آپ کے چلنے کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے. چچا یہ کہتا تھا ابو لہب بھائی اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، یہ تو دنیا بھر کا جھوٹا آدمی ہے. تب تک جو لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے، جادوگر کہہ رہے ہیں. کل تک جو لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ دعوت کو جوڑا ہے تو بدل گئے اور کیا کہنے لگے، ایسا لگتا ہے پاگل ہو گیا. پاگل پن کا الزام لگا، مجنون، دیوانگی، بلکہ تقاضے ہیں. بھائی ایک کام کرو، تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہے نا تو ایک عالم صاحب کا پتہ معلوم ہے ہمارے کو، تم چلتے کیا، پورا خرچہ ہمارے طرف، پیسے پورے ہم لگائیں گے، باقی تم تمہارے دماغ کا علاج کرو. جب تک عبادت میں کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بس عبادت کے ساتھ دعوت کو جوڑا، اپنے پرائے دوست و دشمن بن گئے. گاؤں چھوڑنا پڑا جی، گاؤں چھوڑنا پڑا، گالیاں تک دے دی گئی، مٹی کے ڈھیلے آپ کو مارے گئے، اور اتنا مارا ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے جوتے خون سے اوباش بچوں، آوارہ بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا. عبادت نہیں جب دعوت ساتھ میں آئی، اور آپ عبادت ہی کو کمال سمجھ رہے تھے. اور دھیان سے سننا آپ نے، امت میں دین کے پھیلنے کا اصل سبب دعوت ہے، عبادت نہیں. اصل سبب دعوت ہے، عبادت تھوڑی. عبادتوں سے دین نہیں پھیلے گا. دین کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب دعوت ہے. اور اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب گزرے، اللہ ان کی قبر کو دور سے منور کرے، ایک
مرتبہ اقامت کے بیان میں یہ کہنے لگے کہ بھئی اقامت کا جواب دینا چاہیے، اقامت کا جواب دینا چاہیے، یہ تو دور کی بات ہے، اقامت کا جواب دینا چاہیے یہ تو بات کی بات ہے، اقامت کا جواب دینا اس کے مذاکرے بھی ختم ہو گئے، جیسے دینا چاہیے ہم لوگوں نے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کا مذاکرہ بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ کہا تھا، اب بہت دھیان سے سننا آپ نے، اور خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے اپنی اپنی مسجدوں کو سنبھال رکھا ہے، پہلے 100 دانی کی تسبیح تھی، اب تو حضرت کے پاس 1000 دانی کی آ گئی، تو بہت دھیان سے سنیں۔ وہ کہنے لگے کہ جس چیز کو ختم کرنا ہے آسان کام، اس کا تذکرہ ختم، جس چیز کو ختم کرنا ہے کیا کرو، تذکرہ ختم کرو، جس چیز کو باقی رکھنا ہے اس کا تذکرہ باقی رکھو۔ سب کو تجربہ ہوگا، کسی سے ملاقات ہوئی تھی، جماعت میں گئے تھے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، نام یاد تھا، ایک زمانہ گزر گیا، کیا ہو یار تمہارا چہرہ ذہن میں ہے لیکن تمہارا نام تذکرے میں تھے، ملنا تھا، اوپر منہ گر رہا تھا، نام یاد تھا، اور جیسی تذکرے ختم ہوئے تو کتنے حافظ قرآن آپ کو ایسے ملیں گے جب تک پڑھ رہے تھے قرآن یاد تھا، پڑھنا چھوڑ دیے حافظ ہو گئے ایک دم، کتنے لوگ ایسے ملیں گے؟ ہم جماعتوں میں چلتے ہیں، صورتیں یاد کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب دوسرے چلے میں جا رہے ہیں یار گزشتہ سال کی یاد کرا تو میں نے باقی بھول گیا، میں بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنا چھوڑ دی۔ ہم نے جماعت میں کئی مرتبہ دعائیں یاد کی، جب تک عمل تھا دعائیں یاد تھی، پڑھنا چھوڑ دیے دعائیں بھول گئے۔ تو جس چیز کو باقی رکھنا ہے اس کا تذکرہ کرواؤ، تذکرے کرنے سے چیزیں باقی رہیں گی، اور جس چیز کو ختم کرنا ہے تذکرہ ختم۔ دین کو ختم کرنا ہے نا، تو بم اور دہشت کا یہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، بہت آسان کام دین کو ختم کرنا ہے، بہت آسان کام، کیا کرو؟ دین کے تذکرے ختم کرو، ہو گئے دین ختم۔ آپ کو دین ختم کرنا ہے، بہت آسان کام، دین ختم کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، دین کے تذکرے ختم کرنا۔ یہ جتنے لوگوں نے دین کے تذکرے ختم کر رکھے ہیں، سب سے بڑے اسلام کے دشمن وہ ہے، ان کی منشا یہ ہے کہ دین ختم ہو جائے۔ آپ کو دین کو زندہ کرنا ہے، اور بڑے پہاڑ نہیں کھودنا ہے، آپ کو دین کو زندہ کرنا ہے، دین کے تذکرے شروع کر دو۔ وہ تذکرے کا نام دعوت ہے، جو کہہ رہے ہیں نا دعوت سے دین زندہ ہوگا، ہم اس کو تذکرے کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کو باقی رکھنا ہے اس کے تذکرے کرتے رہو، کسی بھی چیز کو ختم کرنا ہے تذکرے ختم کرو۔ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں بھائی اگر برائی کو ختم کرنا ہے تو برائی کے تذکرے ختم کرو، یہی حال اچھائی کا بھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا ملفوظ ہے، وہ کہتے تھے کہ جو علم عمل میں ڈھلتا ہے، جو علم عمل میں ڈھلتا ہے وہ علم باقی رہتا ہے، یعنی جو جس علم پر عمل ہوگا وہ باقی رہے گا، اور جو علم عمل میں نہ ڈھلے، یعنی جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی چیز کو بھلانا ہے، آسان کام، پڑھنا چھوڑو، دعائیں پڑھنا چھوڑ دو، دعائیں بھول جائے گی، سورتیں پڑھنا چھوڑ دو، سورتیں بھول جائے گی۔ جی چہرے تک بھول جاتے ہیں ہم تو، اگر ایک لمبا زمانہ ہو گیا تھا ملاقات میں اور اس لمبے زمانے کے بعد ملاقات کروں تو چہرے تک بھول جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ بڑی مانوس آواز ہے۔ کس کو کہا جائے گا مانوس آواز؟ جو بار بار دعا کرے گا۔ اگر لمبے زمانے کے بعد دعا کریں گے تو یہ تھوڑی کہیں کہ فرشتے بڑی مانوس آواز ہے۔ ہم سب عبادت میں ہیں، لیکن عبادت کے ساتھ دعوت ہے۔ جیسے عبادت اللہ کا امر ہے، ایسی دعوت بھی اللہ کا امر ہے۔ جیسے عبادت اللہ کا حکم ہے، ایسی دعوت بھی اللہ کا حکم۔ سب سے پہلا کام اس سارے مجمع کے ذمے خیر خواہ، بھلا چاہنا،
کا بھلا چاہنا کمال نہیں ہے. یہ صفت تو آپ کو جانور میں بھی ملے گی. جانور میں دیکھو, چلو چھوڑ دو بیٹے کی مثال ہے, لیکن جتنے جانور ہیں نا سارے جانوروں کو دو, وہ جانور کے سامنے اس کے بچے کو تکلیف دو, دیکھو کیا حال ہوگا آپ کا. تو اپنوں کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا کمال نہیں ہے. اسی لیے حیات الصحابہ وہ جو 15 صفتیں اور علامتیں بتلائی گئی تھی, اس میں ایک چھوٹی سی علامت یہ بتلائی گئی تھی کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن پر اگر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ہم کو اس سے بھی خوشی. اپنوں کے دین کی فکر کرنا, بیوی میں دین آ جائے, بچوں میں دین آ جائے, یہ کمال نہیں ہے. اس کو مزاج نبوت نہیں کہتے. سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے, یہ مزاج نبوت ہے. میری بیوی جہنم کی آگ سے بچے, میرے بچے جہنم کی آگ سے بچے, میرے چچا تایا جہنم کی آگ سے بچے, اس کا نام مزاج نبوی نہیں ہے. سارے دنیا میں بسنے والے مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان سب جہنم کی آگ سے بچے, اس کا نام مزاج نبوت ہے. سب سے پہلا کام خیر خواہ, بھلا چاہنا. اپنائیں گے سب یہ صفت. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب جماعت کو بھیجا گیا تھا, اب اس وقت کا دور تو عجیب ہی ہے. اس لیے ہمارے یہاں کے جتنے نوجوان ہیں نا, انہوں نے پرانے لوگوں پر تنقید نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پرانے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں, ہماری قربانی اس کے پاسن میں بھی, پرانے لوگ پرانی ہیں. تو ہمارا ایک بار جوڑ ہوا تھا کولا ضلع میں, تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی پرانے لوگوں کے زندگیوں کے ایک دن کا عمل لے لو اور نئے لوگوں کے زندگی بھر کے اعمال لے لو, دونوں برابر. لیکن جس قربانی سے وہ لوگ گزرے ہم نے تو دیکھے بھی نہیں اس قربانی. ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت گئی, روانگی کی بات ہوئی, عجیب حال تھا. یہاں گئے انہوں نے گاؤں سے نکال دیا, وہاں گئے انہوں نے مسجد سے نکال دیا, لال تان گالی گلو دنیا بھر کے مسائل اور مسائل. وہ جماعت گھومتے رہے, کبھی درخت کے نیچے, کبھی اسکولوں میں, کبھی کھنڈر اور ویران جگہوں میں انہوں نے قیام کیا, اور وقت پورا کرتے کرتے چلے تھے. ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں میں جانے کے بعد میں گاؤں والوں نے نکال دیا, اور نکالنے کے بعد میں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی, رپورٹ دے دی ان کے نام سے پوری جماعت پولیس اسٹیشن. ایک ساتھی اس میں بڑا من چلا تھا, بولے امیر صاحب بیان میں تو ایسا بولے تھے کہ اپنی دعائیں بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح قبول ہوتی. اٹھا میں پھر آج ذرا تمہاری کرامت بتا دو. امیر صاحب کی جذبے میں آ گئے. امیر صاحب بھی کہنے لگے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. انہوں نے دوسرے الفاظ بولے, اے اللہ آج تو بس کمال بتا دے, سب کو ختم کر دے. جو ان کو بولنا تھا اپنی زبان میں کیا الفاظ ہم کو نہیں معلوم. ابھی وہ دعا ختم نہیں ہوئی, ان سب کو گھبراہٹ شروع ہو. جتنے کارکنان تھے, جتنے کام کرنے والے تھے, چھوٹے بڑے, سب کا سمجھو بی پی بڑھ گیا. اب وہ پریشان کیا کرنا. بولے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت کی وجہ سے ایسا وہ ان کو اپنے ستائے نا, ان سے معافی مانگی گئی جماعت سے. دنیا بھر کا اکرام ہوا, چائے ناشتہ اس وقت کے اعتبار سے جو بھی ان کا اکرام تھا ان کا اکرام ہوا. ان کے صاحب نے کہا کہ صبح میں جو بس آئے نا اکرام کے ساتھ بس میں بٹھانا, جہاں چائے وہاں جانے دینا, پیسے مت لینا. وقت پورا ہو گیا, جماعت نظام الدین میں پہنچی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزاری دی, کارگزاری سنا رہے تھے امیر صاحب. تو وہ ساتھی کہنے لگا امیر صاحب وہ بھی سنا رہا اپنا. وہ ایک بار پولیس اسٹیشن میں گئے تھے, میں تم کو بولا تھا دعا کرو, تم نے دعا کری نہیں. امیر صاحب نے کارگزاری سنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے مرغا بنو. وہ امیر صاحب عالم بھی تھے, مرغا بنا دیا. اور وہ جو جملہ ہے نا, وہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو کنتم خیر امہ کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کو سمجھ میں آئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان امیر صاحب سے اور ساتھی سے یہ کہا, بھائی جب تم کو معلوم تھا کہ اب ہاتھ اٹھا کر جو مانگے گی وہ ملے گا, تم کو معلوم تھا نا کہ ہماری دعائیں بنی اسرائیل کے, تمہارا قول ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے, تم کو معلوم تھا اللہ کے راستے کی دعائیں رد نہیں ہوتی, جو مانگے گی وہ ملے گا. تو پھر تم نے ان کے ہدایت کی دعا کیوں نہیں کی؟ یہ خیر خواہ.
یہی واقعہ پیش آیا تھا ایک مرتبہ گجرات میں، وہ الگ تھا یہ الگ۔ سب سے پہلا کام ہمارے ہر ساتھی کا خیر خواہ بننا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح، یہ خیر خواہ، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح، خیر خواہ اور پھر امین، ہر کام کرنے والا امت کا خیر خواہ، سب کا بھلا چاہنا۔ کیا آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا وہ لوگ جو تبلیغ سے جڑے اور کیا وہ لوگ جو دنیا بھر کے گناہ گار ہیں، کسی گناہ گار کو حقارت کی نگاہ سے، گناہ الگ ہے، گناہ گار الگ ہے۔ اور ہم کو ہدایت تو یہ دی گئی تھی بھائی ایک آدمی شرابی ہے، دنیا بھر کا مجرم ہے، اس کو 3 دن اللہ کے راستے میں لے جاؤ، اور 3 دن اللہ کے راستے میں لے جانے کے بعد اس کو، گناہ گار آدمی کو، اس کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی مشق کرو، گناہ گار کو۔ یہ وہ بنتا بار کام ہو رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے گناہ گار کو اپنے سے اچھا سمجھنا، کیونکہ کسی ادنا سے ادنا مسلمان کی جس دن حقارت دل میں آ جائے گی، یہ سمجھو کہ یہ اسلام سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ادنا سے ادنا مسلمان، دیندار مسلمان اور دین کی محنت کرنے والا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ ادنا سے ادنا، ادنا سے ادنا مسلمان کی حقارت اور ہلکا پن اگر دل میں آ گیا تو یہ اسلام سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گی۔ نہیں معلوم موت کے وقت ہمارا کیا ہوگا۔ سب سے پہلا کام امت کا بھلا چاہنا، یہاں سے شروع کرنا ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے آپ کو بنانے کی فکر، اپنے آپ کو بنانے کے لیے بار بار ایک ہدایت دی جا رہی ہے بھائی ہم اپنی نمازوں کو اپنے مسلک کے معتبر علماء پر پیش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی تبلیغ میں گزری ہو اور نماز منہ پر مار دی جائے۔ پوچھا گیا تھا کب سے نماز پڑھ رہے؟ وہ صاحب کہنے لگے 40 سال سے، 40 سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور وہ صحابی جو مصلی پڑھتے کیا کہہ رہے، یہ جیسی نماز تم 40 سال سے پڑھ رہے نا، 40 سال کے نمازی ہم، 40 سال سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ صحابی ان صاحب کی نماز کو دیکھ کر کہنے لگے جیسی نماز تم پڑھ رہے ہو، جیسی نماز تم پڑھ رہے ہو، اس نماز پر اگر تم کو موت آ گئی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ۔ تبلیغ سے تو تبدیلی مقصود ہے۔ آج بھی آپ دیکھو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار، یہ بیماروں کی نماز ہے۔ یہاں رکوع سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، یہ مسافروں کی نماز ہے۔ مسافر آدمی 3 مرتبہ پڑھے گا، بیمار آدمی 3 مرتبہ پڑھے گا۔ ہم کو تو اس سے زیادہ پڑھنا ہے، لیکن ہمارے ایسا لگتا سب بیماری سب سفر بھی رہتے ہمیشہ، اور اب تو نئی چال چلی، ادھر امام صاحب کا دوسرا سلام پورا نہیں ہوا، یہ دروازے میں بھی چلا گیا۔ بہت مستغنی لوگ ہیں یہ جو لوگ دعا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ پکے گھمنڈی لوگ ہیں۔ عام مسجدوں میں ہو گئے، اب ہم کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی چلو امام صاحب کی دعا تم کو اچھی نہیں لگتی، خود کی تو کر لو کم سے کم۔ پوچھا گیا تھا ایو دعائی اسما، کون سے وقت کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے؟ 2 وقت کی دعا کہی گئی تھی، تہجد کی اور ہر فرض نماز کے بعد۔ تو تہجد تو ہمارے پاس ہے نہیں، کم سے کم فرض نماز کے بعد کی دعا، فرض نماز کے بعد دعا کر لیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ وہ مغز نہیں ہونا، ہم کو پٹلیاں کھائیں گے ہم لوگ، وہ تھوڑی گدا ہونا بھائی۔ ایک روایت میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ وہ اصل عبادت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پورے شہر میں ہمارے بیماری پھیلی گیا، کتنا بھی آپ کو ارجنٹ کام ہے، آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگ لو، ہمارے پاس فرصت نہیں، بولو مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ اور قرآن کے الفاظ جس کا صریح ترجمہ یہ کیا گیا کہ بھائی جو لوگ دعا مانگنے سے کتراتے ہیں ان کے اندر گھمنڈ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے۔
نماز کے علاوہ تو وقت ہے نہیں ہمارے پاس دعا کرنے کا، یہی وقت بچا تھا نماز کی بات کا، اس میں بھی سلام ہوا کہ چلے ہو۔ دعا مانگنے سے کترانا، دعا مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا، دعا میں بخیلی کرنا، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ اور بڑا اچھا جملہ ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سب کرتے ہیں، بس محنت ہم کرتے ہیں۔ مانگنا، ہاتھ اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ میرے ذمے محنت ہے، نتیجہ نہیں۔ اور جو لوگ دعا نہیں کرتے صرف محنت ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ محنت بھی میں کرتا ہوں، نتیجہ بھی میرے ہاتھ میں، محنت بھی میری اور نتیجہ بھی۔ اگر دعوت دعا کے بغیر ہے بگڑ جائے گا، دعوت دعا کے ساتھ ہے سنور جائے گا۔ اگر صرف دعوت ہے، پہلے تو ایسا کہتے تھے، اب تو وہ کہنا بھی ختم، اور ہم سب جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے۔ کہتے تھے کہ چارہ نے محنت اور بارہ نے، اب الٹا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، الٹا بھی نہیں ہے۔ عام مسجدوں میں، ساری مسجدوں میں دیکھو، فرض نمازوں کے بعد میں دعاؤں کا کیا حال ہے۔ چلو اجتماعی دعا سے تم کو اختلاف ہے تو خود کی تو مانگو، تو خود کی تو مانگو۔ صلاۃ جو ہے نا، نماز جو ہے، اس کا ایک ترجمہ ہی دعا سے کیا گیا، اتنا صلاۃ کا سکن کرتے ہو، وہ دعا سے ہمارے پاس بیزاری ہے۔ دعا نہیں مانگنا اپنے آپ کو بگاڑنا ہے۔ دعا مانگنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں صرف عمل کرتا ہوں، نتیجہ اللہ ڈالتے ہیں۔ دعا کرنا نبیوں کی خصوصی صفت ہے۔ ایک آدھ نبی تو آپ ایسا بتا دو، ایک آدھ نبی کہ جو دعا کے بغیر دنیا سے گزرا، ایک آدھ نبی نہیں بتا سکتے۔ دعا تو ہماری پونجی ہے، دعا ہمارا سرمایہ ہے۔ تہجد میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے، بھائی تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے نا، جیسی نماز تم پڑھ رہے ہو، اس نماز پر اگر تمہاری موت آ گئی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے گا۔ ہر کام کرنے والا، چاہے ہماری تبلیغ میں 3 دن لگے ہو یا نہ لگے ہو، ایک ذمہ داری ہماری اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، کیونکہ جب تک نماز صحیح نہیں ہوگی، کہتے ہیں نا کہ نماز کے ظاہر کو ٹھیک کرو تو تمہارا باطن ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب نماز کے ظاہر کو ٹھیک کریں گے، نماز کے باہر کو، تو ہمارا اندر کا ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے گناہوں سے، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، نماز روکتی ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کیوں نہیں روکتی؟ تو 2 جواب دیے تھے، اس میں کا ایک جواب یہ تھا کہ جس دن ہماری نماز بن جائے گی، وہ گناہوں سے روک دے گی۔ منتخب میں بھی آپ نے ایک روایت پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا۔ جب شکایت کی گئی تو کیا کہا تھا؟ ان قریب اس کی نماز اس کو اس عمل بد سے روک دے گی۔ لیکن نماز کو بنانا پڑے گا، نماز کے ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا، نماز کے باطن کو بھی ٹھیک کرنا، اس کے لیے قرآن کریم کا اہتمام۔ ہم لوگ مگر وہ جملہ ہمارے زبان پر رہ گیا، اس کی حقیقت ختم ہوگا، بہت دھیان سے سننا اس کو۔ ساری مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، ساری مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، اور ساری مسجد نبوی کی بہنیں ہیں۔ جو عمل وہاں ہوتا ہے وہ عمل ہمارے مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو آپ، روزانہ عصر کی نماز کے بعد، اور کب سے جی؟ 1450 سال سے روزانہ عصر کی نماز کے بعد، آج بھی آپ کوئی ہوگا ان کو فون کر کے پوچھو، آج بھی روزانہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں قرآن کو سیکھنے کے حلقے لگائے جا رہے ہیں، اور ہماری مسجدیں اس عمل سے خالی ہیں۔ کیا کہتے تھے وہ کہ لکڑیاں جلانا مقصود نہیں،
لکڑیاں جلانا مقصود نہیں ہے، پکانا مقصود ہے. ایسے اللہ کے راستے میں پھرنا مقصود نہیں ہے، دین مقصود ہے. بھائی ایک بار 4 مہینے لگے، 2 بار لگے، 3 بار لگے، 4 مہینے کثرت سے لگے، کتنا قرآن زبانی یاد ہوا؟ کتنا یاد ہوا؟ ہم لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، بیانات سیکھتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے. یہ ڈھنگ غلط ہے ہمارا. ہم نے کل یہ جماعت سے مذاکرہ تھا، ان سے بھی کہے گا، مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، کوئی ذمہ دار ساتھی آ گیا تو کیا کہتے ہیں، بیٹا تعلیم بن کر حضرت بیان کریں گے، وہ حضرت کو مشورے سے روکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے تھے، اور ایک ساتھی آ گئے، تعلیم بن کر کے تقریر ہو رہی ہے، تعلیم بن کر کے مذاکرے ہو رہے ہیں. تقریر کا مقصد تعلیم تھا، وہ تقریر اس لیے کی جا رہی تھی کہ امت تعلیم پر آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد تعلیم ہے، اور ہمارے یہاں تعلیم بند، کتاب بند، تقریر شروع. ایک حدیث پڑھے حضرت نے، ایک حدیث، اور پھر جو آستین چڑھا کر حضرت نے تفسیر کی ہے، مت پوچھو. بہت معلومات ہے لوگ، ارے کیا پوچھتے تو، ایک حدیث پڑھے، اتنا اچھا سمجھایا انہوں نے. یہ سمجھنے والا بھی پاگل ہے اور سمجھانے والا بھی پاگل ہے. بھائی آپ ایک بات یہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث بیان کر دی ہے، اب کوئی آدمی اس حدیث کو سمجھائے، وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر نہیں سمجھائے تھے، میں سمجھاتا تمہارے کو برابر. میرے پاس تو بہت علم ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی زیادہ معلومات تھی. اس لیے تعلیم کے وقت میں تقریر میں ہمارے بگڑنے کے جو اسباب ہے اس میں سے ایک یہ ہے. جماعت میں 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، آپ اس میں دیکھو مذاکرہ کتنے دیر ہوتا ہے، تعلیم کتنے دیر ہوتی ہے. تعلیم کا وقت آپ کو کم ملے گا، مذاکرے کا وقت زیادہ ملے گا. بیانات کے زیادہ شوقین ہیں ہم لوگ، اور تعلیم کے مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، دیکھو آپ کتنے لوگ بیٹھتے اس کو تعلیم چھوڑ کر جا رہے ہیں. مستورات کی ہفتے واری اجتماعی تعلیم سے آپ کو تجربہ ہوگا، مستورات کے ہفتے واری اجتماعی تعلیم میں کتنی عورتیں، اور آپ صرف اتنا بولو کہ آج بیان ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی. تجربہ کر لینا. ہفتے واری تعلیم میں عورتوں کی قلت ہے، جیسے ہی کہا گیا کہ بیان ہوگا عورتوں کی تعداد بڑھ گئی. کیوں؟ تقریر کے شوقین ہیں، تعلیم سے بیزار. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ہمارے دن بھر کی تقریر میں آپ کو وہ اثر نہیں ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث میں ملے گا. شیطان بیٹھنے نہیں دے گا تعلیم میں. جماعتوں میں بھی آپ دیکھو تعلیم کم، تقریر سے. یہ عام بیماری ہے. تو خیر کیا کرنا ہے، روزانہ وہاں پر عمل ہو رہا ہے. مسجد نبوی میں آج بھی تصحیح قرآن کا ہمارا تبلیغ میں اتنا وقت لگا تو کتنا قرآن ہم نے زبانی یاد کی. بھائی موم بتی کی طرح نہ ہو جائے کہ موم بتی جل رہی تھی، سب کو روشنی سے سب نفع اٹھا رہے تھے، لیکن وہ خود ختم ہو گئی. ہماری ذات سے دوسروں کو دنیا بھر کا نفع ہوا، حضرت ختم ہو گئے. عالم، سخی، شہید، آپ یہ تینوں کی تاریخ پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو. ان کی ذات سے دوسروں کو بہت نفع ہوا. عالم کے علم سے لوگوں نے نفع اٹھایا، سخی کے مال سے لوگوں نے نفع اٹھایا، شہید کی باتوں سے لوگوں نے نفع اٹھایا. لیکن ان تینوں کو عہدے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے گئے. ان کی وجہ سے لوگ جنت میں گئے اور یہ تینوں جہنم میں چلے گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہر کام کرنے والا روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم زبانی یاد کرے، پڑھنے کا معمول بنایا. پوری مسجدیں دیکھو آپ، پوری مسجدیں جماعت میں کتنا قرآن پڑھ رہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو پیر کا مسئلہ تھا تو زیادہ طواف نہیں کرتے تھے، لیکن ایک ایک دن میں کبھی 15 پارے، کبھی 16 پارے، کبھی 17 پارے، کبھی 19 پارے ایک ایک دن میں. یہ مقصد ہے ہماری محنت کا. ایسا نہیں کہ صرف دعوت ہی، دعوت ہدایت کی محنت ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کی محنت سے نفع نہیں ہوگا. بھائی ہدایت تو یہ دی جا رہی ہے نظام الدین سے کہ ہماری دعوت بھی قرآن آ جائے، دعوت بھی قرآن ہے. اور آپ نے ایک بار یہاں بات ہو رہی تھی اسی جگہ پر، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بولے بھائی میرے وہ واٹس ایپ پر میسج آیا تھا، بولے وہ سنا رہے ہو. اندازہ لگاؤ کہ یہاں پر ممبر پر کس کی وہ واٹس ایپ کی میسج کی بات ہو رہی ہے.
قرآن کی باتیں ہم کو یاد نہیں ہیں. اب امت میں جو دین پھیلایا جائے گا وہ واٹس ایپ کے میسیجوں کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب کفر کی حالت میں آئے تھے نا، قرآن کے الفاظ کان میں پڑے تھے، زندگی بدلی تھی. کافر آدمی نے کفر کی حالت میں قرآن سنا تھا، زندگی بدل گئی. یہ سارا مجمع جب ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں قرآن کو سنے گا، پڑھے گا، اس کا ترجمہ دیکھے گا، اس کی تفسیر دیکھے گا تو کتنا نفع ہوگا. سب طے کریں گے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ. کام کہاں چلا گیا معلوم ہے آپ کو؟ ترجمہ. آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، ایک عام آدمی بیان میں اتنی آیت پڑھے گا نہیں معلوم. اور ہمارے یہاں تو بھائی ایسا فتویٰ آیا تھا کہ بولے جماعت کے ساتھیوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھنا. اب وہ کہاں سے آیا ہم کو نہیں معلوم. اور دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھو، ایک عام آدمی بیان میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. جب ہماری جماعت ایک علاقے میں پہنچی، جتنی آیت میں پڑھتا تھا نا وہ اتنی آیت، وہ حافظ نہیں، عالم نہیں، ایک غیر حافظ قرآن، غیر عالم دین، جتنی آیت میں پڑھ رہا تھا اتنی آیت وہ پڑھ رہا تھا. جتنی احادیث عربی کی میں پڑھ رہا تھا وہ پہلے عربی کی حدیث پڑھتا تھا، پھر اپنی زبان میں ترجمہ کرتا تھا. حافظ نہیں ہے. ارے منتخب کو یاد کر لیے زبانی لوگوں نے، پورے قرآن کو لوگوں نے زبانی یاد کر رکھا ہے، بس ہم ہی پیچھے چل رہے ہیں. خروج نہیں ہے، بس خروج کے واسطے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے نہیں ہے. تین زندگی ہو جائے. کتنا قرآن یاد ہو گیا ہم کو، کتنی صورتوں کا ترجمہ یاد ہو گیا ہم کو، کتنی احادیث زبانی یاد ہو گئی ہم کو، کتنی دعائیں یاد ہو گئی ہم کو، ہماری سوچ کتنی بدلی، ہماری فکریں کتنی بدلی. سارے اعمال تبلیغ میں لگنے کے بعد ہم نے زکوٰۃ کا اہتمام کیے نہیں کیے. ایسا تو نہیں کہ بھئی لکڑیاں جل رہی ہے بس، نہیں. جیسے لکڑیاں جلانا مقصود ہے، پکانا مقصود ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا مقصود ہے، تو ساتھ میں دین بھی مقصود ہے. دین ہماری زندگی میں کام کرنے والا اپنے ایک ایک روپیے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے. روزوں کا اہتمام کرو، وہاں تو اللہ اکبر. ہر پیر اور جمعرات کو دیکھو آپ کیا حال ہے. مسجد نبوی یہ دسترخوان لگے ہر پیر اور جمعرات. اور یہاں تنزانیہ میں بھی، افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں اکثر شب گزاری جو ہوتی ہے جمعرات کو ہوتی ہے. اکثر شب گزاری جمعرات. دارالسلام میں بھی، زنجبار میں بھی، مرکز میں شب گزاری کب کی؟ جمعرات کی. اور جمعرات کے دن مغرب کی اذان سے پہلے دسترخوان لگا ہوا ہے، افطاری کا انتظام ہو رہا ہے ہر پیر اور جمعرات. یعنی جو محنت کا مقصد ہے وہ ان لوگوں نے لے لیا، ہمارے یہاں صرف مذاکرہ رہ گیا. ہم تبلیغ پر بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے بیانوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں مذاکرہ ہے، ان کے یہاں پر مشاہدہ ہے. ہمارے یہاں علم ہے، ان کے یہاں پر عمل ہے. ہمارے یہاں معلومات ہے، ان کے یہاں پر معمولات ہے. جو لوگ ہم بول رہے ہیں نا وہ سب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں علم کوٹ کوٹ کر، ان کے عمل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اکثر جمعرات، اکثر جگہ شب گزاری جمعرات ہوتی ہے، اکثر علاقوں میں افطاری کا انتظام. اور ہمارے رمضان کے روزوں کے مسائل محنت سے مقصود 100% دین ہے. تو نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کو سیکھنا. کل ہم نے ایک جگہ ہماری مسجد میں بات ہو رہی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر، کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہماری سوچو. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. کتنی نمازیں چھوٹ رہی، ہفتہ ہفتہ بھر نمازیں چھوٹی ہوئی ہماری. اور ہماری نہیں چھوٹ رہی تو ہمارے بیٹے کی چھوٹ رہی ہے، بھائی کی چھوٹ رہی ہے، ابا کی چھوٹ رہی ہے، چچا تایا کی چھوٹ رہی ہے. محلے پڑوس میں کتنے بے نماز ہیں. اتنے بے نمازیوں کو دیکھ کر ہم لوگ اپنی عبادت میں لگے، کبھی پیشانی پر بل تک نہیں آیا. آپ کو صاف صاف ترجمہ کریں اور دھیان سے سننا. اگر بیٹا بے نمازی ہے، یا الٹا کر لو، ابا بے نمازی ہے، بیٹا نمازی ہے، ایک بھائی نمازی ہے، ایک بھائی بے نمازی ہے، جو نمازی ہے وہ بے نمازی کی اگر فکر نہ کرے، بہت صاف صاف ترجمہ سننا آپ نے اس کا. نمازی آدمی بے نمازی کے نماز کی فکر نہ کرے تو سمجھو اس کا ترجمہ یہ نمازی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں چلے. کیوں؟
ارے آپ ہی نے تو حدیث بیان کی تھی کہ جو آدمی ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے ایک حکم جہنم میں جلے گا. جو ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا اس میں جانا ضروری ہے. نمازی آدمی نمازی رشتہ دار بے نمازی رشتہ دار کی فکر نہ کرے. اس بات کی علامت ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا بے نمازی جہنم میں جائے. اور اللہ ہم سب کو معاف کرے. ایسا نہ ہو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو کہ نمازی آدمی نماز کو چھوڑ کر اگر جہنم میں جاتا ہے تو ہم نمازی ہونے کے باوجود بے نمازی آدمی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر جہنم میں جاتا ہے. بے نمازی آدمی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر جہنم میں جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازی آدمی بے نمازی کے نماز کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگ بے نمازی کریں گے فکر. اس کے لیے ہمارے مشورہ ہے عالمی مزاج بنانے کے لیے عالمی تقاضے ہیں. اور آپ جب غور کریں گے نا ساری چیزیں آپ احادیث میں ملے گی. ساری چیزیں ملے گی آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ ختم. آپ آخری نبی ہے 63 سال میں آپ دنیا سے چلے گئے. نبی تو آپ قیامت تک کے لیے. پھر قیامت تک امت میں دین کیسے زندہ ہوگا؟ کیا عبادتوں سے دین زندگیوں میں آئے گا؟ ہمارے ذکر و تلاوت سے عالم میں دین پھیلے گا. آپ دعوت کے علاوہ ایک آپ طریقہ کار تو بتاؤ کہ یہ طریقہ اپناؤ تو اس سے دین پھیل جائے گا عالم میں. اس لیے سارا مجمع ارادہ کرے کہ عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگائے کریں گے. سب اس کی فکر عالمی مزاج بنانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ہے. آپ کنبے اور قبیلے کے لیے نہیں, صرف مکے اور مدینے کے لیے نہیں, عالمی نبی. اس لیے اپنا عالمی مزاج بنانا. عالمی مزاج بنانے کے لیے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو عالمی تقاضوں کے لیے پورا کرنا. کریں گے سب. عالمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جن کے پہلے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے یا 1 مرتبہ بیرون کا سفر ہوا, ایسے ساتھی بتاؤ 5واں بیرون